سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی حیات مبارکہ کے نشیب و فراز اور ماہ و سال ان کا احاطہ کرتے ہوئے ابتدا سے لے کے مکی زندگی اور مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی اور ہجرت کے بعد کے ہونے والے تمام واقعات کو تفصیلاً اور اجمالاً اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوششیں دین کی سربلندی کے لیے ہیں۔ یہ ان ساری کی ساری باتوں میں انتہائی بنیادی اور انتہائی اہم بات ہے۔ اور آج ہم ذکر کرتے کرتے جہاں پہنچے ہیں، اگر 8 سال پہلے دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو اسی جگہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجبور کر کے یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ مسلمان مٹھی بھر تھے، جن کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ جو چاہتا جب چاہتا کسی کو بھی پکڑتا، اسے زد و کوب کرتا اور اسے مختلف القابات سے نوازتا اور وہاں سے چلا جاتا، اور کوئی وہاں پہ اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی امان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسی اجباری کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اسی مکہ کے اندر داخل ہوں گے اور آپ کو کسی بھی ڈرانے والے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کی تیاریاں ہیں جہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو آخری مرتبہ دیکھ کے کہا تھا، اے مکہ، میرا یہاں سے نکلنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے یہاں سے دور چلا جاؤں گا تاکہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ جہاں تک تعلق ہے تیری عظمت کا، تیری رفعت اور تیری بلندی کا، اور تیری برکت اور تیرے اوپر نازل ہونے والی رحمت کا، اور اس جگہ کا، اور اس جگہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی یادوں کا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو نہیں کرتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ لیکن ایک برداشت ہوتی ہے، جب وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے پھر اور چارہ بھی تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ جن کے چمڑی سے اور ان کی چربی سے انگاروں کو پگھلایا گیا، ان کو ٹھنڈا کیا گیا، ان کی چربی کو پگھلا کے ان کو یہاں سے ایسے ایسے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا کہ جن کی دنیا میں اور اس سے پہلے تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ لہذا ایک وقت کے بعد اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، اور پھر یہ جو ضعف تھا اور یہ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت میں بدلا۔ پھر اس گھمنڈ کو توڑا مشرکین کی، جو آج تک ان کے دلوں میں تھا کہ ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پھر وہ گھمنڈ بھی ٹوٹا، وہ کمزوری قوت میں بدلی، پھر وہ پیش قدمی بھی کیا شاہانہ تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آج مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہاں صحابہ کرام کے ساتھ اسی بارے میں مشاورت ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے۔ جب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معاملات اب ہو رہے ہیں اور بنو خزاع اور بنو بکر کی یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اور اس پاداش میں یہ جو عہدے کی اور جو پامان ہمارے ساتھ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور قریش نے یہ جو عہد توڑ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی خیر موجود ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر موجود ہے، اور وہ خیر یہی تھی کہ یہ خلاف ورزی مشرکین کی طرف سے ہو،
یہ عہد ٹوٹے اور مسلمان اب تک ایک قوم اور ایک قوت بن کر ابھر چکے ہیں، لہٰذا ان مشرکین کا گلا گھونٹا جائے، ان کا سر کچل دیا جائے اور اس مکے کو اس شرک سے پاک کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ حکمت تھی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف چڑھائی کر کے، یعنی 10 سال کا معاہدہ ہے اور ابھی اس معاہدے کو 2 سال گزرے، تو 2 سال کے اندر یعنی 8 سال کے بعد کا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اس معاہدے کو توڑنا پڑا۔ وہ معاہدہ ٹوٹ جانے کے بعد سارے کا سارا مدعا بھی مشرکین پر پڑا اور مسلمانوں کے ہاں سے یہ چڑھائی کا موقع بھی ملا۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ زاد راہ اختیار کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے امی عائشہ سے یہ بات پوچھتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز امی عائشہ آپ کو بتاتی نہیں ہے۔ اسی دورانیے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا ہے کہ آپ زاد راہ تیار کر رہی ہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یا کسی غزوے کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا معاملہ ہے، آپ مجھے اس بارے میں آگاہ کریں۔ تو عائشہ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر یہ بات ابھی راز رہے کیونکہ اس بارے میں بھی مشاورت باقی ہے، لہٰذا ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، دیکھا کہ آپ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نکلے اور باہر آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کیفیت میں بیٹھے ہوں، جب آپ پریشان ہوں اور آپ کے اضطرابات آپ کے چہرے سے واضح ہوں، تو کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ سکے کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے۔ سارے دور دور رہتے کہ جس کو اللہ کے نبی بلائیں گے وہ پاس جائے گا، لہٰذا کسی کی جرت نہ ہوتی ہیبت کی وجہ سے اور روب کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھے یا آپ سے بات کر سکے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے اور اضطراب کی سی کیفیت ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وقت میں ابو بکر کا کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کافی راز کی باتیں کی جو کسی نے سنی نہیں۔ آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ کافی لمبی چوڑی باتوں کے بعد آپ نے انہیں اپنے دائیں جانب بلا لیا، کہا چلیں ٹھیک ہے یہاں بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کہاں ہے؟ عمر کو بلایا گیا، عمر بات سنو۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، آپ بات کریں، وہ جواب دے رہے ہیں، بات کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو آواز ہم نے سنی وہ یہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ مجھ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے مکہ میں آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ یعنی حضرت عمر وہ جذبات میں آ کے آپ کی آواز بلند ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم نے یہ آواز سن لی، جس سے پتا چلا کہ بات کوئی مکے والوں کے بارے میں ہو رہی۔ تو حضرت عمر کے جو الفاظ تھے، حضرت عمر نے وہ الفاظ دہرائے بھی جو مکہ والے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا، آپ کو یہ نہیں کہا، آپ کبھی نماز میں تھے تو ایسا نہیں کیا، آپ کبھی رستے میں ہوتے تو ایسا نہیں کیا، کہ جب آپ مدینے آ گئے تو آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے؟ وہ سارے معاملات حضرت عمر نے جو شیلے انداز میں دہرائے، صحابہ نے سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیں صحیح، صحابہ کو بلاؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکٹھے ہوئے، کہا بھئی بات سنو، یہ جو 2 بندے میرے پاس بیٹھے ہیں شیخین، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی مثال تمہیں بیان کروں؟ فیصلہ بتائیں۔ کا کائنات میں اللہ کے نزدیک اللہ کے دین کے حوالے سے سب سے نرم ترین انسان، اور آپ علیہ السلام فرمایا جیسے دودھ میں مکھن نرم ہوتا ہے ویسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس طرح ابراہیم نرم تھے میرا ابو بکر اسی طرح نرم۔ اور انبیاء میں سب سے سخت ترین اللہ کے احکامات میں وہ نوح تھے علیہ السلام، اور عمر نوح علیہ السلام کی طرح دین کے معاملات میں سخت ہے، لیکن معاملہ عمر والا ٹھیک ہے، جو مشورہ عمر نے دیا ہے وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ہم مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، فتح مکہ کی تیاری کرو اور اس بات کو راز میں رکھنا۔
اب صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر سے پوچھنے کی تو جرت نہ پڑی، جیسے ہی یہ مجلس برخاست ہوئی ہم بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس، کیونکہ تھوڑا نرم طبیعت کے تھے، یعنی بات پوچھتے بتا دیتے، یا حضرت عمر کے پاس جاتے، شاید وہ کہتے کہ ہماری گفتگو تھی، کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو روب تھا ایک دبا دبا، تو صحابہ تھوڑا کنارہ کش رہتے کہ پھر بات کریں گے، لہٰذا ہم ابو بکر کی طرف بھاگے. کہا حضرت صاحب آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی. باتیں کیا تھی؟ وہ اتنی لمبی گفتگو، وہ مشاورت کس بارے میں تھی؟ اور حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ ان کا مشورہ بہتر، کیا معاملہ تھا؟ کبھی میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے اگر مکے پر چڑھائی کی جائے، یا ان کو اب پکڑا جائے، یا ان کے خلاف غزوہ کیا جائے، یا ان کے خلاف جنگ کی جائے، یا مکے کو فتح کیا جائے، آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قبیلے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے الحرام، آپ کے معاملات اور سارے وہی ہیں، پیچھے اگر غداری ہوگی ہے تو چھوڑ دیں معاملات کو، رہنے دیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں، ہم اپنی جگہ پہ ہیں، ہم جائیں گے خون خرابہ ہوگا، کچھ لوگ قتل ہوں گے، کچھ معاملات. تو میں ان کو یہ سمجھاتا رہا کہ آپ اس معاملے کو فی الحال نظر انداز ہی کریں، معاملات ہو گئے، اب ایک طرف سے وہ عائب ہیں اور سارے معاملات وہ شرمندہ بھی ہیں. تو میں نے جتنا کوشش ہو سکی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریوں کو گنوا کے اور آپ کے سارے معاملات کو اور وہاں کے سارے وہ لوگ جو آپ کے طرفدار تھے ان کو ساری چیزوں کو گنوا کے میں نے جو رزلٹ پیش کیا، میں نے کہا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ابھی نرمی سے کام لیں. پھر آپ نے عمر کو بلا لیا اور عمر کی باتیں تو آپ نے سن لی. پھر جیسے ہی انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا اب عمر کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کہا رسول اللہ میرا تو دل ہے کہ ان کے اوپر چڑھائی کی جائے، یہ ایسے بدبخت واقع ہوئے ہیں ان کی گردنیں مار دی جائیں. کہا وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، پھر بھی کچھ معاملات کو دیکھ لو عمر. اور بکر تو یہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے بارے میں دیکھیں ہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، آپ کے بارے میں یہ کیا، سارے معاملات گنوائے. مجھے محسوس ہوا کہ عمر کی رائے ٹھیک ہے. اور جانتے ہیں اس سے پہلے بھی دو رائے آپس میں مختلف ہوئی تھیں ابو بکر اور عمر کی، وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. قیدیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا عمر کیا کیا جائے؟ کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں خود ان کا گلا کاٹوں، ان کو پتا چلے کہ مسلمان کے اندر غیرت ایمانی کتنی ہوتی ہے، اور انہیں پتا چلے کہ کیا ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے. میں خود اپنے چچا زاد کا، اپنے ماموں زاد کا، اپنے کزن کا، اپنے بھائی کا میں خود گلا کاٹتا ہوں. ان کو پتا چلے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب بکر سے پوچھا یا رسول اللہ وہی نرمی والی بات، یا رسول اللہ کیا ان کو قتل کر کے ہم نے کیا کرنا؟ آپ ایسے کریں ان سے فدیہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب بکر رضی اللہ کی رائے کو پریفر کیا اور مانا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کس کی رائے کو؟ حضرت عمر کی رائے کو پسند کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا، اگر فیصلہ تب ہوتا جب آپ فیصلہ کرتے، تو سوائے عمر کے کوئی بندہ بچتا نہیں، کیونکہ میری بھی وہی رائے تھی جو عمر کی رائے تھی. ان لوگوں کے خون بہاتے، یہ قیدی قتل کیے جاتے، ان کی پچھلی نسلوں کو بھی پتا چلتا کہ اسلام کے ساتھ متھا لگانے کا معاملہ کیا ہوتا. تم نے فدیے کا معاملہ کیا ہے، چلو خیر جانے دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ نرمی والا معاملہ نہیں کیا، اب حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا. کہا ٹھیک ہے جی آپ ایسے کریں. کچھ صحابہ کو بلایا، کہا ہمارے حلیف جتنے قبائل ہیں یہاں پہ مسلمان ہیں یا ہمارے عہد میں ہیں یا ہمارے حلیف ہیں، ان کو کہو کہ ہم مکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے لشکر کے یا جنگجو لوگ لے کے یا سردار یا جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ملے. لہٰذا یہ صحابہ یہاں سے پھیلتے ہیں قریبی قبائل کی طرف، اور وہاں جا کے ان سرداروں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں. اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم خذ، اے اللہ تو اہل مکہ کے پکڑ لے، کیا اسمعہم وابصارہم، اللہ ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو پکڑ لے، مطلب ان کے جاسوسوں کو اور ان کے خبری جو ہیں ان کو پکڑ لے، یعنی نہ ان کے جاسوس ہمیں دیکھ سکے نہ ہماری خبر کوئی وہاں پہنچ سکے. ہم جب مکہ پہنچے تو انہیں تب پتا چلے، ہم اچانک مکہ پہنچے، اس سے پہلے ان کے سارے دروازے بند کر دیں. لیکن یہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو اور چند ایک صحابہ کو مزید بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے فلاں جگہ پر پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے،
وہ خط لے کے میرے پاس واپس آؤ. خط ہے, ٹھیک ہے. حضرت علی چند ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں اور اسی جگہ پر اس عورت کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں تمہارے پاس ایک خط ہے مکہ والوں کے لیے. کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. کہا دیکھو بھائی تلاشی لو اس کی. صحابہ ساری تلاشی لیتے ہیں اس کے اونٹ کی, اس کے سامان کی, اس کے کپڑوں کی, کچھ نہیں ملتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو بھائی جہاں تک تعلق ہے تمہارے پاس خط ہونے کا, تو یہ خبر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ہاں ہمیں نہیں مل رہا یہ الگ بات ہے, اب آخری حربہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بات کے مطابق خط تو تمہارے پاس ہے, دے دو ورنہ مجبوراً ہمیں تمہارے کپڑے اتارنے پڑیں گے, ہمیں تلاشی لینی پڑے گی کیونکہ خط تو تمہارے پاس ہے. تو ہم وہ خط لیے بغیر تو نہیں جائیں گے, کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ ملا نہیں ہے. ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے نبی ہمیں جھوٹی خبر دیں. یہ ایمان کا وہ لیول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. خط تمہارے پاس ہے, مل نہیں رہا وہ الگ بات. اس نے اپنی چوٹی کو کھولا, بالوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا رکا نکالا اور دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط لے کے, وہ صحابی خط لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. پڑھتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہے یہ میری طرف سے اہل مکہ کے لیے ہے, لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کا, یعنی پوری خبر دی کہ ہم لوگ آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, لہٰذا اپنا سنبھالا کر. یہ خط لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حاطب بن ابی بلتہ نے. حاطب نے یہ خط لکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کا یہ راز بتا دیا گیا ہے, لہٰذا اس خط کو واپس منگوا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلوایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑے, اس منافق کی گردن میں اڑا دوں. اللہ کے نبی کا راز فاش کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو راز رکھنا ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر رہے ہیں, تو مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اتارتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عمر صبر صبر بھائی. حاطب یہ کیا بھائی خط, بھائی میں نے آپ سے کہا تھا اس کو راز رکھنا ہے. بھائی حاطب کمال ہے یار. حاطب کہتے ہیں یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے گا, بس میری عرض سن لیں, اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی انسان مکہ سے یہاں آیا ہے مہاجر بن کے, اس کے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مکے میں موجود ہیں, وہ قبیلہ بھی موجود ہے. اس قبیلے کے اگر کچھ افراد وہاں پہ موجود ہے, تو اس کے اگر کوئی رشتہ دار مکے میں موجود ہے, وہ قبیلہ اس کی حفاظت کے لیے تو تیار ہے. میں ایسا انسان ہوں جس کا کوئی قبیلہ مکے میں موجود نہیں ہے, لیکن میرے رشتہ دار کافی وہاں موجود ہیں. میں تو اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آ گیا ہوں, لیکن میرے کئی قریبی رشتہ دار ہیں جو مکہ میں موجود ہیں, لیکن میرا قبیلہ موجود نہیں ہے جو ان کا دفاع کر سکے. آپ کل کو چڑھائی کرتے ہیں, ان کو کون بچائے گا, ان کو کون امان دے گا؟ تو میں نے یہ ذہن میں بات دی کہ میں مکہ والوں کو تھوڑی سی مدد کرتا ہوں, اسی رکے کی وجہ سے میرے رشتہ داروں کی وہ حفاظت کریں گے. تو یہ حاطب کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے اتنی بڑی خبر دی ہے, لہٰذا اسی وجہ سے ہم حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں, ان کا بھی معاملہ کریں. میں نے بس اس لیے کیا ہے, اس کے بعد فیصلہ آپ کا. یا رسول اللہ منافقت کوئی نہیں, میں آپ کو آج بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں, اللہ کو آج بھی الہ مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, منافق نہیں ہوا, کافر نہیں ہوا, مرتد نہیں ہوا, اللہ کی قسم آج بھی مومن ہوں, مسلمان ہوں. بات صرف یہ یاد رکھیں, یہ عذر ایسا عذر نہیں کہ جس کی پاداش میں معاف کر دیا جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. جانتے ہیں کیوں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اتاروں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر تو جانتا ہے حاطب بدر والوں میں سے ہے. عمر پتہ ہے نا حاطب بدر والوں کے ساتھ, یعنی جب غزوہ بدر ہوا یہ ہمارے ساتھ تھا لڑنے والوں میں. عرصہ جی کہا تو عمر تجھے پتا نا اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو دیکھ کے, اگلے سال کے اعمال دیکھ کے, ان کی اگلی زندگی دیکھنے کے بعد یہ فرمایا تھا بدر والوں آج کے بعد جو مرضی عمل کرو اللہ نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے.